یہ خلافت ہوتی ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دجلہ کے کنارے کتا بھوکا مر جائے گا تو میں ذمہ دار ہوں. یہ خلافت ہوتی ہے کہ خلیفہ کا روحانی پہلو، روحانی مقام اتنا بلند ہوتا ہے کہ جب خلیفہ کو یہ کہا جاتا ہے کہ دریائے نیل اس میں سیلاب نہیں آ رہا، پانی نہیں بہ رہا، قحط کا نہیں اندیشہ، تو خلیفہ اس وقت دریائے نیل کو خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم اللہ کے حکم سے چلتے ہو تو چلو. وہ خط دریا میں ڈالا جاتا ہے، دریائے نیل میں سیلاب آ جاتا ہے. جب آپ اس طرح کے انسان پیدا کریں گے تو اس طرح کے خلیفہ پیدا ہوں گے، اس طرح کے افراد پیدا ہوں گے. پھر اس پورے نظام کو تبدیل کرنا راتوں رات کی بات ہے، فکر نہ کیجیے، ایک رات میں یہ نظام تبدیل ہوگا. اللہ کے فضل اور کرم سے تمام نظام ہمارے سامنے موجود ہے. پولیٹیکل سائنس کی کتابوں میں ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ تو یہ پڑھاتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ 1400 سال مسلمان دنیا نے چین سے لے کے یورپ تک جو خلافت راستہ قائم کی، جو اسپین میں 800 سال اپنے حکومت کی، جو خلافت عثمانیہ 400 سال چلتی گئی، وہ کس نظام حکومت میں چلا کرتے تھے جہاں پوری 100 سال میں ایک رائے، ایک فساد برپا نہیں ہوتا قوموں کے درمیان میں بھوک کے اوپر یا مہنگائی کے اوپر. وہ نظام کس طرح چلا کرتے تھے؟ انشاءاللہ وہ سارے نظام دوبارہ قائم کیے جائیں گے. وہ نظام خلافت کے نظام ہوں گے. اس پاکستان کے اندر پولیٹیکل سسٹم، اکنامک سسٹم اور جوڈیشل سسٹم، یہ 3 بڑے سسٹم ہیں جن کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. باقی سسٹمز کو ریفارم کیا جا سکتا ہے، PIA ہے، ریلویز ہے، پولیس ہے، ان کو ریفارم کیا جا سکتا ہے، ریپلیس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ 3 بڑے سسٹم انشاءاللہ اس پہ فوکس کریں. اینڈ ڈاکومنٹیشن ہاؤ ٹو ڈو دیٹ ایوریتھنگ از ریڈی. ایک دفعہ یہ قوم اقبال کو پڑھ کر اپنی منزل آسمانوں میں دیکھ لیں اور یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں میں لینی ہے، پھر دیکھیں انشاءاللہ اللہ آپ کی لکھی ہوئی تقدیر کس طرح منتقل کرے گا. Maybe the last question because time is بہت زیادہ ہو گیا. آپ ہی سوال دی فیضان بھائی. بہت شکریہ. میرا نام فیضان ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں دہل صاحب میں آپ کو کچھ عرصے سے فالو کر رہا ہوں اور انڈی آپ کی بات سن کے بہت سے لوگ موٹیویٹ ہوئے ہیں. میں خود ہوا ہوں. اقبال کے میسج کو ہم مانتے ہیں کہ اقبال نے ہمیں کس طرح سے موٹیویٹ کیا تھا. ہم اپنی اچیومنٹس کو اسلامک سویلائزیشن کے ہائی پوائنٹس کو بھی ریکگنائز کرتے ہیں. وی ڈرا انسپریشن فرام دیٹ ایز ویل. Tonight what I was really looking forward to was that you tell us something about the way forward. I think my generation of Pakistanis, we are quite inspired. We want change. We don't want feudals and dagus ruling us. We don't want the fact is that they're in charge, our enemy is friends with them and all that in very simple terms. So what is the way forward? اسلام میں پارٹی بنانا شاید یہ بہت سے لوگ نہیں جانتے ہو حرام ہے. پارٹی بنانا یہ بہت سی عرب کنٹریز ہیں جو بھی یونائٹ نہیں ہو سکی. They're all kingdoms. Why is Bahrain not Saudi Arabia and why is Kuwait any different? I think Pakistan is a country that has a genuine opportunity to galvanize these countries. But tell us about the way forward. We need, I think, your guidance. We need direction. We've been given the awareness. We need direction now. I'm sorry, there's a part 2 to this. The part 2 is, very briefly, if Baitullah Mahsood was a foreign asset, why did a US drone come and kill him if he was there? آپ کے دوسرے سوال کا جواب پہلے دیتے ہیں. سوال یہ کیا گیا کہ بیت اللہ محسود اگر CIA کے ایجنٹ تھا تو CIA کے ڈرون نے اس کو کیوں قتل کر دیا. کئی برس سے CIA دہشت گرد آرگنائزیشن اور جماعت کو پالتی چلی آئی تھی. پاکستان میں پورے دہشت گردی کے کارروائیاں ہو رہی تھی. پاکستان آرمی نے کئی دفعہ، ISI نے کئی دفعہ بیت اللہ محسود کی لوکیشن CIA کو دی کہ یہاں پر بیت اللہ محسود موجود ہے کیونکہ ڈرون ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے. اور ان سے کہا گیا کہ بیت اللہ محسود کو ایلیمنیٹ کرو کہ یہ بیت اللہ پر حملے نہیں کرتے. اور کئی دفعہ ہوا کہ بیت اللہ کے انہوں نے بچ کے نکلنے کا موقع دیا اور ایک حملہ بیت اللہ محسود سے پچھلے 5 سال میں انہوں نے نہیں کیا جبکہ 10,000 پاکستانی شہید کر کے بعد پاکستان میں. جب ہر قسم کی کوشش اور کارروائی پاکستان آرمی انگیجمنٹ کر کے بات چیت کر کے امریکہ کو کنوینس نہیں کر سکے اور CIA سے بٹرے کرتی رہی اور CIA صرف یہ انسسٹ کرتی رہی آرمی سے کہ آپ ہمیں صرف یہ بتائیں کہ افغان طالبان کدھر ہے، جلال الدین افغانی کدھر ہے، حکمت یار کدھر ہے، ملا عمر کدھر ہے، ان سے لوگوں پر حملے کریں گے. تو جب یہ طوفان بہت بدتمیزی مچا دی تو بالآخر ہماری ISI سے بھی کسی شیر دلیر افسر نے اپنی کارروائی اپنے طور پر کی اور CIA کو لوکیشن دی بیت اللہ محسود کی گھر کی یہ کہہ سکتے ہیں جلال الدین افغانی بیٹھا ہوا. نوٹ کر رہے ہیں اس بات کو کہ پچھلے دنوں اس وقت آج ایز وی اسپیک ٹوڈے اللہ کے فضل سے پاکستان آرمی نے ISI نے براہ راست CIA کے ساتھ ایک تصادم لیا ہوا تھا جو اب کل کے سامنے آ گیا ہے. پورے پاکستان میں اب جتنے بلیک واٹر ایسٹس ہیں، جتنے ہمارے بچی کو فری کھلی چھٹی مل رہی تھی گھومنے پھرنے کی، ان سب پہ سختی سے پابندی لگائی جا رہی ہے. جنرل پیٹریاٹ
کی کوشش کرتا ہے، اب اس کو روک کے اپنی گاڑی کا بونٹ کھول کے اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ اندر کیا جاتا ہے۔ اسلام اور پاکستان ہمارے نزدیک، ہمارے وجود، ہماری جان کا حصہ، ہمارا جینا مرنا پاکستان اور اسلام کے لیے، اس نے پینٹاگن کو لینڈ واشنگٹن میں دہشت مچا دی ہے الحمدللہ اسٹیٹمنٹ میں۔ دیکھیے اللہ قائد اعظم سے ایک دفعہ نوجوانوں نے یہی بات کہی کہ آپ ہمیں انقلاب کی دعوت دیتے ہیں، ہمیں حکم دیں سڑکوں پہ نکلنا ہے، جو کہیں ہم کرنے کو تیار ہیں۔ قائد اعظم نے ان کو جواب دیا کہ اگر میں ایسی فوج کو جس کی تربیت ہی نہیں ہوئی سڑک پر نکلنے کا حکم دوں گا تو میں جنرل نہیں مجرم ہوں گا۔ میرے بچوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکے کے دور میں کوئی قانون قائم نہیں کیا، کوئی ریاست نہیں بنائی، کوئی حکومت نہیں بنائی، کوئی لا نہیں بنائے، صرف 13 سال انسان سازی کی گئی، تربیت کی گئی۔ وہ ہجرت کے بعد جب ریاست قائم کی گئی، وہ ایک قوم نسل تیار ہو گئی کہ جو جینا مرنا جانتی تھی، تو 13 سال کے بعد صرف 313 میدان جنگ میدان بدر میں پہنچ پائے۔ پھر حضور نے اس وقت دعا فرمائی کہ یا اللہ کا 313 کٹ گئے تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس وقت ماشاءاللہ پاکستان میں روحانی انقلاب برپا ہو رہا ہے، فکری نظریاتی انقلاب برپا ہو رہا ہے۔ نوجوان، یہ صرف نوجوانوں میں نہیں ہے، ہم آپ کو گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے یہ انقلاب ہمارے پیٹریوٹس میں، پاکستان کے ہر طبقے میں، پاکستان کے دانشوروں میں، علماء میں، عام فورسز میں، بیوروکریسی میں، فورن آفس میں، منسٹری آف انٹیریئر میں بھی، یہ جو بندی حکومت کے لوگ اوپر سے مسلط کر کے امریکہ کی بات مارنے کی کوشش کریں، نیچے بہت بڑی تعداد میں پیٹریوٹک آفیسر موجود ہیں جو امریکہ کی ہر حکم پہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں، ہر قدم پہ رکاوٹ ڈال رہے ہیں اور پاکستان کے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ ریولیوشن آگے جا رہی ہے، نوجوانوں کا نہیں بات ہے۔ یہ ہمارا آخری نصیحت ہے آج کے اس پروگرام کی، اس کو اچھی طرح سن لیجیے۔ آپ اگر کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں آگے پاکستان کے لیے، جو جنون، جو دیوانگی آپ کے وجود میں، اس کو آپ فکس دینا چاہتے ہیں، علامہ اقبال کو پڑھیں۔ علامہ اقبال شاعر مشرق نہیں ہے، حکیم الامت بھی ہے۔ جب انسان قوم فرید ہو جاتی ہے تو حکیم کے پاس جانے میں حج کوئی نہیں ہے۔ اس حکیم الامت نے ایک ایک مرد جس قوم میں آج نافذ ہے اس کی نشاندہی کر کے اس کا علاج بتایا ہوا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اقبال پڑھیں تو نارمل رہتے ہیں، اقبال دیوانہ کر دیتے ہیں، جنونی کر دیتے ہیں، عاشق بنا دیتے ہیں، مگر ساتھ ساتھ آپ کو وہ روحانی فکر، روحانی سمجھ بھی دیتے ہیں کہ انسان جوش سے نہیں ہوش سے کام کرتا ہے، اپنے وجود میں، اپنی ذات میں جو جذبہ، جو جوش آپ اس وقت محسوس کر رہے ہیں، اس کو چینلائز کرنے کے لیے، سمت دینے کے لیے اقبال اٹھائیے۔ گھر نہ جائیے جب تک بازاروں سے کلیات اقبال پولیس کے ساتھ نہ لے جائیں، اس کو اپنی ویب سائٹ بک بنائیے۔ اور جو ایک جب ہم اس پاکستان کی تمام نوجوانوں اس کی یونیورسٹی میں، کالجز میں، اس کے میڈیا میں فکر اقبال کو ڈیوائڈ کر لیں گے، پھر آپ کو یہ بتانا نہیں پڑے گا کہ یہاں سے آپ کہاں جائیں، وہ نور آپ کے ہاتھوں میں ہوگا، وہ چراغ آپ کے وجود میں ہوگی۔ جب اللہ سبحانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اس کا مفہوم ہے، جو فراست مومن نور اللہ، اقبال کا مومن بنیے، حضور کی حدیث کے مطابق مومن کی فراست سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، پھر آپ کو اپنی منزلیں آسمانوں سے نظر آئیں گی۔ آپ کو قربانی کے لیے تیار رہنا ہے۔ اس پاکستان پر ابھی آنے والے وقتوں میں بڑی آزمائشیں آئیں گی، گھبرائیے گا نہیں، پریشان نہ ہوئیے گا۔ ہم نے اس پاکستان کو بناتے ہوئے 50 لاکھ شہدا دیے تھے، اگر اس کو بچاتے ہوئے 50,000 شہید دینے پڑے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جب زمین سوکھ جاتی ہے تو اس کو پانی چھڑکنا پڑتا ہے اس کو آباد کرنے کے لیے، جب قومیں سوکھ جاتی ہیں تو شہدا کا خون مانگتی ہیں۔ گھبرائیے گا نہیں، ماشاءاللہ ہمارے شہیدوں میں، سوات میں، وزیرستان میں اور ایک شہروں میں ہمارے جو سویلین شہید ہو رہے ہیں اس پاکستان کے دفاع میں، اس پاکستان کی خاطر یہ قربانی ضائع جانے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اب اس قوم کو رسوا نہیں کرے گا۔ جس اقبال کے انقلاب پر ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا تھا، انشاءاللہ اسی اقبال کے انقلاب پر اس کی تکمیل ہوگی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کرے جن کا سلوک وہ انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین میں کرے گا، اس جماعت میں شامل کرے جو غزوہ ہند میں شامل ہوگی، اس گروہ میں شامل کرے جو خلافت اللہ مناج نبوہ کو قائم کرنے میں ہوگی، جو سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت حاصل کرے گی۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔